اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مسلمان بھائیوں بہنوں ایمان والوں، السلام علیکم۔ سید نظام الدین چشتی آپ کے پاس عید کا پیغام لے کر موجود ہے۔ اس پیغام میں سب سے پہلے بندے کی کوشش ہے کہ آپ کو عید الفطر کے لغوی معنی جو قرآن میں ہیں وہ کچھ اس کے متعلق بیان کیا جائے۔ عید الفطر الفطر ایک مرکب لفظ ہے جو کہ الانفطار سے نکلا ہے، اور اسی لفظ کا ایک حصہ ہے افطار۔ جب اس کو ہم معنوی لحاظ سے سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فطر کا مقصد ہے اسٹارٹ کرنا، شروع کرنا یا ابتدا کرنا۔ تو جب ہم عید الفطر کی بات کرتے ہیں تو معنوی لحاظ سے یہ رمضان کے اختتام کرنے کے بعد ایک نئے مہینے کی ابتدا کا دن ہے، اور اسے قرآن میں اور احادیث میں مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ جب ہم رمضان کے حوالے سے عید الفطر کی بات کرتے ہیں تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ عید الفطر معنوی لحاظ سے بھی اور لغوی لحاظ سے بھی اس نئے دن کی ابتدا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جن ایمان والوں کو ہدایت بخشی ہے اور مسلمانوں کو اس برکت والے مہینے سے نوازا ہے، اور اس کے شکر کی توفیق بخشی ہے۔ یعنی کہ عید الفطر کے معنی ہیں شکر کا دن، جس میں مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو جن کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس رمضان المبارک میں حاصل ہوئی ہیں وہ اس کا شکر ادا کریں۔ اسی طریقے سے سورہ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔ رمضان المبارک کے جو اولیاء اللہ کے معنی بیان فرماتے ہیں یا تعلیمات کی روشنی میں اگر رمضان المبارک کو سمجھا جائے تو وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمتوں کے ذریعے پاک و صاف کر دیتا ہے، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ اور یہاں پہ وہی خوشی کا پیغام ہے کہ تم میں سے جو اس مہینے کو حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برکتیں تم پہ نازل فرمائی اور اس رحمت و برکتوں کی وجہ سے تم پاک ہوئے تو تم مراد کو پا گئے۔ تو عید الفطر کے دو واضح طور پہ معنی ہوئے جہاں پہ ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکر والا دن اور مراد پانے والا دن کس رمضان المبارک کے حوالے سے۔ احادیث مبارکہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ذکر بہت دفعہ مستند احادیث میں ملا ہے ہمیں۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ان دونوں عیدوں کے بارے میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ جو مسند ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث نقل کی گئی ہے اس کا میں آپ کو تشریح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عید الفطر کے حوالے سے یہ حدیث ہے خاص طور پہ، وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور جن کو رمضان حاصل ہوا، ان کی زندگی میں 2 لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ خوشی سے سرشار ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ ہے جب وہ روزے کا افطار کرتے ہیں، اور دوسرا لمحہ وہ ہے جب وہ اپنے اللہ کی بارگاہ عزتی میں حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے میرے ایمان والوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو خوشیاں دی ہیں، وہ خوشیاں اتنی مبارک ہیں کہ روزے کا افطار اور اللہ کی دید کو ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ مبارک لمحے کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ ہم نے روزے کے متعلق اپنی پچھلی پروگرام میں اس کی افادیت کے متعلق بھی ذکر کیا ہے، آپ ہمارے یوٹیوب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، بلکہ میری یہ دعا ہے آخر میں اس پروگرام کے، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کے اس رحمت والے مہینے سے نوازا، اور اس کا اختتام اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے، اس کی شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دنیا میں اور غمگین لوگوں کے غم میں شریک ہوتے ہوئے شروع کرتے ہیں، اور عید الفطر کی ابتدا ایسے کرتے ہیں۔ آئیے مسلمان بھائیوں، بہنوں، ایمان والوں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اے اللہ، ہماری جو بھی عبادتیں تھیں، جو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ اقدس میں اپنی کوششیں، کاوشیں پیش کری ہیں، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں اس کو قبول و مقبول فرمانا۔ اے اللہ، اس عبادتوں کی رحمتیں، برکتیں ہمارے گھر پہ نازل فرمانا، ہمارے ابیاروں پہ نازل فرمانا، اور اس کا ثواب ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے مغفرت فرما گئے ہیں ان کے پہنچانا، اور بالخصوص المقصود اس کا نذرانہ حضور اکرم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمانا۔ اے اللہ، اس رمضان کے اختتام پہ ہمیں عید کا شکر والا دن عطا فرمانا، اور ہمیں جو تو نے کہا ہے کہ ہماری مرادیں پوری فرمانا اور ہمیں کامیابی عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں عید کے دن میں تم خوشیاں عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہم اس عید کے خوشیوں والے دن میں تمام مسلمان بھائیوں پہ جو بھی مظالم پوری دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے برابر کے شریک ہیں۔ اے اللہ، فلسطین پہ ہونے والے مسلمان بھائیوں پہ مظالم کو جلد از جلد خاتمہ فرمانا، ان کو اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں بنانے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم ان کے غم میں برابر سے شریک ہیں۔ اے آقا، اے اللہ، ان کے غم کو جلد از جلد دور فرما دینا، جلد از جلد دور فرما دینا۔ افغانستان میں جو مسلمان مارے جا رہے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آقا اس رمضان المبارک کے صدقے میں اس ظلم کو جلد از جلد ختم فرما کر دیں۔ اے آقا، جو بھی اس ظلم کی وجہ سے مارے گئے ہیں، جو بھی حادثات میں مارے گئے ہیں ظلم کی وجہ سے، اے آقا ان کو اپنی بارگاہ اقدس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اور ان کے خاندان والوں کے غم کو دور فرمانا، ان کو صبر حلیم عطا فرمانا۔ اے آقا، کرونا جیسی وبا کو جلد از جلد ہماری دنیا سے دور فرما دیں، اور جو لوگ کرونا میں اس
وبا کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ہمارے پیارے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی اور ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کو اپنی بارگاہ اقدس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے آقا ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ اے آقا ہم تمام لوگوں کو، تمام اہلیان سلسلہ کو، ہم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس کرونا کی وبا سے نجات دلانا، ہمیں اپنی اس وبا سے پناہ عطا فرمانا، تمام بیماریوں، حادثات، پریشانیوں سے ہمیں دور رکھنا۔ اے آقا اس خوشی والے دن میں ہماری تمام مرادوں کو پورا فرمانا، ہمارے گھروں پہ، ہم پر، سب پر برکتیں نازل فرمانا۔ اے آقا ہماری دعاؤں قبولیت کا درجہ عطا فرمانا۔ جو بھی روزے داروں نے اور جو نہیں رکھ سکے ہیں ان لوگوں نے بھی جو دعائیں اس بابرکت مہینے میں مانگی ہیں اپنی رحمت کے صدقے میں، ان کی دعاؤں قبولیت کا درجہ عطا فرمانا۔ اے آقا ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمانا، اپنا رحم عطا فرمانا، کرم عطا فرمانا، عشق عطا فرمانا، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمانا، سلامتی، ایمان عطا فرمانا، خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، صحت عطا کے ساتھ درازی عمر عطا فرمانا، دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔